السلام علیکم ایوریوان، آپ سب کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے رمضان المبارک کے 8ویں روزے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہونے میں صرف 2 ہی روزے باقی ہیں اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ ہم کہتے آئے ہیں کہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ وقت گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، جتنی برکات ہے ان کو سمیٹ لیا جائے، پھر پورا 1 سال انتظار کیا جائے گا ان سب کو سمیٹنے کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حمزہ سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم تمام احباب کو رمضان المبارک بہت 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 مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام بابرکت گھڑیاں ہمارے لیے باعث نجات، باعث مغفرت بنائیں، اور یہ ہمارا یادگار رمضان ہو اور ہم یہ تمام روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میرا خیال آج 8واں روزہ ہے اور اب تو ایک فیملی سا لگنے لگ گیا ہے، اور آپ بھی فیملی کا حصہ ہیں۔ آپ جو ہے اسکرین سے دیکھ رہے ہیں اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے محبت اور پیار بھرے پیغامات آتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نشریات کا باقاعدہ آغاز جو ہے کلام باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ قاسم صاحب۔ بڑی خوبصورت آواز ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کلام باری تعالیٰ سے ہماری محفل کو رونق بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम बारी ताला हमें पढ़ कर सुना रहे थे उसामा कासिम। और ये इनका खलूस था, इनकी आवाज़ का जादू था और तासीर थी कि तमाम अहबाब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे और उसी कलाम के अंदर खो गए थे। तो बाकायदा तौर पे नशियात का आगाज़ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा कि रियाज़ हुसैन साहब जो है हमदे बारी ताला से हमारी महफिल को रौनक बख्शें। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर जो मुफलिस हैं उनको तो दौलत अता कर जो बीमार
صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے سدا دور رکھنا، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت، اور مجھے لگتا ہے ہم ہر ایک کی زبان پر یہی رہتا ہے، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، اور یہی دعا ہم اس سے مانگتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیے، اور اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہم، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ فرق نظر نہیں آتا کہ مولوی کون ہے، علماء کرام کون ہے، اور یہ ڈیفرنس کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں جو اس چیز کو پیشہ ورانہ طور پر معاشرے میں قائم کیے ہوئے ہیں، تو جو میجر ایسنس ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس نشریات میں اس گفتگو پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب۔ آج ہم انشاءاللہ نشریات میں جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ عدل و انصاف ہے، ہم انشاءاللہ عدل و انصاف کو بھی لے کے چلیں گے، لیکن ہم نے خصوصی ایک سیگمنٹ کا جو ہے اہتمام کیا ہے ڈاکٹر وقاص صاحب کے لیے، کچھ ایسے سوالات جس سے جو ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے کتراتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا، تو اس طرح کے کچھ سوال ہیں وہ انشاءاللہ ڈاکٹر وقاص صاحب کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کچھ احباب نے کچھ سوال بھیجے، اور کیونکہ اب ہم آپ سے بہت سی چیزوں پہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو مجھے بتائیں کہ مولانا، مولوی، عالم یا امام، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کوئی پیشہ ہے، جاب ہے، کیا ہے؟ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کوئی پیشہ تھا، مطلب کہ اگر کوئی امامت کروا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی رزق بھی جڑا ہوا تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد، اما بعد۔ دیکھیے، آپ نے بہت ہی اہم کوشچن کیا اور بڑا حساس کوشچن کیا ہے۔ جی جی، ظاہر ہے کہ ہمارا بھی تعلق اسی طبقے سے ہے۔ دیکھیے، مولوی اور مولانا یہ دو لفظ یا ملا، یہ لفظ خصوصی طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ان لفظوں کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی کسی کے ساتھ اگر نفرت کا اظہار کیا جاتا تو اس کو کسی بھی داڑھی والے کو کہتے ہیں جناب یہ تو مولوی ہیں، تو فلاں ہیں، اس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولوی کا جو معنی ہے، لغوی معنی، مولوی کا معنی ہے مولا، آقا، یعنی آپ جس کو آقا کہتے ہیں، آپ جس کو بڑا کہتے ہیں، تو مولوی میرا آقا، مولانا ہمارے آقا، ہمارے بڑے، یا ملا کا بھی معنی کہ بہت بلندی والا، بہت جس کے احترام والا۔ امام کا معنی بھی جو آگے کھڑا ہو اس کو امام کہتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں، اس سے اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہ بڑا متبرک، بڑا ڈیکورم والا، بڑے اعزاز والا۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کوئی پیشہ نہیں، یہ ہرگز کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ ایک منصب ہے، اور یہ اس کے لیے کہ جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نوازتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فہم عطا فرماتا ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک خدمت دین کا ایک منصب ہے, اس کو پیشہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک منصب ہے جس کے اوپر انسان کھڑا ہوتا ہے اور جو لوگ ان کو اپنا امام بناتے ہیں, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا کرتے ہیں. تو اس کو آپ پروفیشنلزم نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ ایک منصب ہے, ایک اس کی ایک وقعت ہے, ایک اس کی عظمت ہے, ایک اس کی رفعت ہے, تو اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو تب جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں کہ آ کے ہماری محفل کو رونق بخشیں, تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک منڈی لگتی ہے, ریٹ لسٹ ہوتی ہے کہ بھائی جان ہم تو 5 لاکھ لیں گے, اور اگر تو دیں گے تو پھر پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے, اور اگر تو ہم نے کچھ دیکھا کہ کہیں پہ کوئی معاملہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے, ٹائم کم ملا یا پیسے میں کمی پیشی ہوگی, تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں پڑھتے. اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو یہ معاملہ تھا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کروں گا لیکن اتنے پیسے لے کے؟ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک منصب ہے, اور جب آپ کسی کو کسی مسجد کے اندر اس کی خدمت کے لیے کہ وہ امام ہیں یا وہ اذان کے لیے مؤذن ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, ہم سب لوگ اپنے گھر کی سیکیورٹی کر سکتے ہیں, جی ٹھیک ہے, لیکن ہم سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں. جی تو اب ظاہر ہے ساروں کا کام ہی سیکیورٹی کرنا ہے, لیکن ایک ہم نے بندہ رکھا ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہے. اسی طرح دین کو سیکھنا, دین کو سمجھنا, دین کے اوپر عمل پیرا ہونا, ہر بندے کو نماز پڑھانی آنی چاہیے, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی آنی چاہیے, اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے, اس کو چاہیے کہ وہ نکاح پڑھائے. یہ تو عمومی طور پہ یہ مسلمان, میں نے بتا دیا کہ مولوی کوئی پیشہ نہیں ہے, تو ہم سب کو بطور مسلمان اتنا کیلیپر ہمارے اندر ہونا چاہیے, اتنا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جتنے بھی جو پیشے کے ساتھ وابستہ چیزیں لگ جاتی ہیں ان سے ہٹ کے ہم سب کو اس کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے تو میں نے بتایا کہ یہ ایک کوئی پیشہ نہیں ہے, تو جب ہم رکھتے ہیں کسی امام کو تو ہم اس کو بطور امام رکھ رہے ہیں, ہم اس کو غلام نہیں رکھ رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بناتے تو ہم امام ہیں کہ جی آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں, لیکن ہم اس کو ٹریٹ غلام کی طرح کرتے ہیں, ملازم کی طرح کرتے ہیں. افسوسناک یہ ابھی میں اسی حوالے جب آپ نے سوال کیا نا, میں اس سے پہلے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مساجد کے اندر جو بیچارے امام مسجد ہیں وہ 20-20 ہزار روپے 10-10 ہزار کے اوپر کام کرتے ہیں. ابھی ہم تراویحاں دیکھیں, حافظ قرآن سارا سال محنت کرتا ہے, بالکل ایسے ہی, پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. مصلی پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے تراویح سنانا, تو وہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے ہم اس کی کیا خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں 27ویں کو دیکھ لیں, آپ کسی عام عمومی طور پہ دیکھ لیں کیا ہوگا. لیکن اس کے برعکس زبان کے چسکے کے لیے, اپنے کانوں کے چسکے کے لیے, اپنی سماعتوں کے لیے ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریٹ طے ہوتا ہے, منڈی لگتی ہے, ٹائم طے ہوتے ہیں, اب وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا دیر پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے, اتنے پیسے لیں گے. اچھا وہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز بہتر دی ہے, بالکل کہ میں بہتر آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں. اسی چیز کے پیسے لے رہے ہیں اور کس چیز کے لے رہے ہیں, اور لوگ شرعی حیثیت کیا ہے, لوگ اسی چیز کے دے رہے ہیں نا. اگر آپ خدمت دین کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان محفل رکھتا ہے نا جناب, وہ کسی نعت خان کو بلائے, کسی قاری کو بلائے, کسی عالم دین کو بلائے, تو یہ تو ممکن ہی نہیں نہ ہے کہ وہ بلائے اور وہ آپ کی خدمت نہ کرے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور زیادہ راہ دینا کہ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر اس کو بلایا ہے, اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی وہیں پہ جاتے ہیں, ایک مخصوص بہت اچھے لوگ ہیں جناب, ابھی بھی ہمارے علماء میں, نعت خانوں میں بہت اچھے لوگ ہیں جو یہ ریٹ طے نہیں کرتے, اور وہ اس طرح وہ دین فروشی نہیں کرتے, بلکہ لیکن کچھ آپ دیکھیں گے, کچھ کالی بھیڑیں آپ دیکھیں گے, میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے آپ سے, جس چیز پر یا جس علم پر ہمیں کمانڈ ہوتی ہے ہم اس پروفیشن میں چلے جاتے ہیں جسے ہم دنیا داری کے ایک طرح سے کہتے ہیں, جو تعلیم حاصل کی ہم وہ بن جاتے ہیں. اس طرح سے علماء کرام ہوتے ہیں جو اتنے سالوں سے وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں, پھر جا کے ان کو یہ منصب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ چیز جب ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں موٹیویشن کے طور پر یا انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اپنا جو بھی ہمیں ان کا علم ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ یہ بھی پروفیشن میں آ گیا ہے. میری بہن بات پتہ کیا ہے, جی سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں نا وہ انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کا جو وراثت ہے نا وہ کوئی مال و دولت نہیں, وہ علم ہے. اگر آپ پورا قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہر نبی اور رسول نے یہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے.
ہر نوح علیہ السلام نے یہ کہا, ہود علیہ السلام نے, میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں جن کی قومیں تباہ ہوئیں, ان کے نام لیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے. تو یہ انبیاء کا پیشہ ہے, اور انبیاء کا جو وراثت ہے وہ مال و دولت نہیں ہے, وہ علم ہے. تو میں نے یہ کہا کہ لوگ خدمت کرتے ہیں, خدمت کرنی چاہیے, بالکل ایسی ہے, خدمت کرنی, اس کو یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے, بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے, بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے. مجھے بتائیں, آگے بندے ایک ابھی بتایا, آگے بندے رکھے ہوئے, خود وہ بات بھی نہیں کرتے, اور وہ سارا ریٹ ان کے سیکٹریز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ریٹ طے کرتے ہیں. جی میں بات مکمل کروں. تو یہ ریٹ طے کرنا اور اس طرح, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا زیادہ راہ لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ جاتے وہاں پہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شہر میں میری 10 محفلیں ہوں گی, 5 محفلیں ہوں گی, اور سب سے ساؤنڈ سسٹم بھی لگے گا, جی ساؤنڈ سسٹم بھی میرا لگے گا, اور میں نے سب سے پیسے لینے ہیں کہ میں نے بھائی لاہور سے فلاں جگہ پہ جانا ہے, میں نے پنڈی سے کراچی جانا ہے, تو اس میں میں بالکل جانتا ہوں جناب, اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یعنی ہمارے گاؤں میں ایک محفل ہوتی ہے, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو بار بار کہتے ہیں, وہ اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتے کہ جناب ہماری خدمت کیا ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ایسے لوگ نیک لوگ بھی پڑھے ہیں, اور ایسے لوگ بھی پڑھے ہیں جو باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں جناب جب تک ہم نے اتنا پڑھنا ہے, اتنا دینا ہے, ایڈوانس دینا ہے, پوری پیمنٹ ہوگی تو شروع کروں گا, اور جو سٹیج کے پیسے ہوں گے وہ تو ہمارا حق ہے, وہ تو ہماری روزی روٹی, وہ تو ہمارا مقدر ہے, اس سے پہلے ہم نے اتنے لینے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ معیوب ہیں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 طبقے ایسے ہیں, یہ حضور کا میرا نہیں ہے بھائی, حضور نے فرمایا 2 طبقے ایسے ہیں, اگر وہ قوم میں ٹھیک ہوں تو وہ قوم ٹھیک ہوگی, اگر وہ خراب ہو جائیں تو قوم خراب ہوگی. ایک حکمران اور ایک علماء. اور ہماری قوم کا حال دیکھ کے, ہماری قوم کا حال دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کا کیا حال ہے اور حکمران کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک بڑی افسوس کے ساتھ ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی شخص ذوق سے پڑھ رہا ہو, رو رہا ہو, اس کے الفاظ منہ سے نکل رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں, لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت نہیں ہو, تو سارے کسی کہیں یار اس کو بس کروائیں, اس کو کہیں بس جلدی کریں. علی بھائی آپ اس میں نوٹ کریں نا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جب کوئی قرآن پاک کوئی شخص قاری تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص اس کی آواز پہ واہ واہ کرے, کلام پہ واہ واہ, یہ بھی کفر ہے. اب اندازہ لگا, یہ فتویٰ ہے, یہی حقیقت ہے. ہم نے بریک پہ جانا ہے, اذان ہونے والی ہے, اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں انس سکینہ صاحبہ جو ہیں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ ہماری محفل میں پڑھیں, اور اس کے بعد میرا خیال ہے اذان کے لیے ہم جائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہل میں زبان تمہارے لیے, بدل میں جان تمہارے لیے, دہل میں زبان تمہارے لیے, بدل میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے,
بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے نوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے ویلکم بیک ناظرین، نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول کو، اور میں دعوت دوں گا حاجی اسد امانت علی جو کہ حافظ آباد سے سفر کر کر آئے ہیں اور ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ حضور ہماری محفل کو چار چاند لگائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مشکل جو سر پہ آقا تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا
آقا تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مشکل کشا آقا تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، بہت خوبصورت، بہت یہ ہی بڑے خوبصورت کرم کے آواز ہیں تھی۔ فیصلے، یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے، اور کلام اسی بہت بات میں خوبصورت، حقیقت اور ہے۔ جس انداز میں، جس خلوص کے ساتھ آپ نے پڑھا حاج صاحب، اتنا لمبا سفر طے کر کے حافظ آباد اور سے پھر یہاں سفر پہ کر کے آ روزے کی حالت میں آئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے ہماری تھکاوٹ اتار دی، بالکل، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ آگے نشریات میں بڑھتے ہیں اور اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بڑا ہی بہترین آپ نے ٹاپک جس کا انتخاب کیا ہے، اس پر بات کرنا آج کے دور میں بڑا ضروری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر تصویر کے دونوں رخ دکھاؤں، ٹھیک ہے، کہ جہاں کہیں مذہبی طبقہ جو ہے، جو مولوی طبقہ ہے یا نعت خوان طبقہ ہے، یہ غلط کر رہا ہے یا غلطی کی راہ پر گامزن ہے، وہاں ہی دنیا دار طبقے کا بھی اس میں بڑا رول ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ فرق دیکھیے گا کہ عالم دین اور نعت خوان میں بڑا فرق ہے۔ بالکل، کبھی بھی کوئی نعت خوان عالم دین کے برابر نہیں ہو سکتا، انبیاء دین کے وارث ہیں، حضور کے علم کے وارث ہیں۔ ایک عالم دین، میں اکثر محافل میں جو ہماری پبلکلی ارینجڈ اسلامک پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں، میں ان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نعت خوانی ہمارا ذوق ہے، شوق ہے، کیونکہ علامہ صاحب میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے، ہمارا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے، ہمارا ذوق ہے، شوق ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، ہم کرتے رہیں گے، صبح قیامت تک نعت خوانی ہوگی۔ لیکن کسی بھی عالم دین کی پوری تقریر نہیں، صرف ایک جملہ اگر آپ سن کر اسے دل میں بسا لیں اور گھر لے جائیں تو آپ اس سے اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک عالم دین کی ایک بات سے آپ اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، عالم دین آج کے دور میں جو میں مساجد کے عام علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کا یہ پیشہ اس لیے بن چکا ہے کہ ہم نے جو دین ہے وہ صرف غریب طبقے تک محدود کر دیا ہے۔ اگر کسی ارب پتی، کسی مالی طور پر مستحکم آدمی کا بچہ دین میں آئے گا، عالم دین بنے گا، تو پھر وہ دین کو اس طرح جو ہے وہ تھوڑے پیسوں میں اپنی ذریعہ معاش بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی جیب سے کروڑوں روپیہ لگا کر بھی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اچھا، کام یہ جو کرے آپ گا۔ نے بات کی بڑی خوبصورت ہے اور اس کی باقاعدہ مثالیں موجود ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں مدارس میں جا کر دیکھیں، آپ کا بھی جانا ہوتا ہے، میں دیکھتے ہیں آپ کے پروگرامز، کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بلو دا بیلٹ لائف گزارنے والا ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ دین میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، پیٹ تو سب کو لگا ہے، روٹی تو سب نے کھانی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں مجبوراً جو ہے وہ امامت پر، خطابت پر آنے کے بعد جو ہے اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم جن احباب کی بات کر رہے ہیں وہ
مطلب کہ اگر ان کا ایک اوور آل لائف اسٹائل دیکھا جائے تو بڑا بہترین لائف اسٹائل جو ہے انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ یہ تب چیزیں ہی کرتے ہیں جب وہ ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں, اسٹرگل سے نکلنے کے بعد وہ یہ کام اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے اب آگے بات نعت خوانی کی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ نعت خوانی بھی ایک وہ منصب ہے جس کو حضور نے عزت و تکریم دی, کہ حضرت ابو طالب سے لے کر جناب حسان بن ثابت سے لے کر آج تک نعت خوانی ہو رہی ہے. حضور امام بصیری کو خود گھر آ کر شفا بھی دیتے ہیں اور تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں, حضرت حسان کو اپنا ممبر بھی دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ نعت خوانی یہ منصب ہے, دوسری طرف جو ہے اس میں ایک بات علامہ صاحب ایڈ کر دوں, یہ ہمارے نعت خوانوں کا المیہ ہے, میں بھی انہی میں سے ہوں, کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کو اس پر تکیہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے وقت کا اجارہ کر سکتے ہیں, وقت کے پیسے لے سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ بات پوری نہیں بتاتے کہ اگر آپ وقت کے پیسے لے سکتے ہیں تو اس وقت میں چاہے تو بانی محفل آپ سے اینٹیں اٹھوانے کا کام کرے. ہاں ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ آئیں گے اور پھر آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھیں گے اور اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے. اگر آپ پیسے لے رہے ہیں اس فتوے کے تحت جو اعلیٰ حضرت نے دیا تو پھر وہ وقت کا اجارہ ہے, اس وقت میں وہ کسی بھی نوعیت کا کام آپ سے لے سکتا ہے. لیکن اب اس میں آ جاتے ہیں دوسری طرف, وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ ایک چھوٹا مطلب جو معروف نہیں ہے, غیر معروف نعت خواں, چھوٹا کا خیر معذرت کے ساتھ لفظ اچھا نہیں ہے, غیر معروف نعت خواں پڑھ رہا ہے تو اس کو توجہ نہیں دیتے. اگر ہمارے عوام جو ہیں وہ ایک کم معروف آدمی کو بھی اتنی ہی عزت و تکریم دیں تو یقین جانیے کہ کبھی بھی وہ بے راہ روی کا شکار نہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہم ایسے چہروں کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ہماری محفل پہ جی اتنے بڑے نعت خواں کا جو چہرہ لگا ہے. مجھے آخری بات دیکھیے, ان پر جو پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں, یہ بالکل اس کی کہیں پر کوئی عالم دین اس کی تائید نہیں کرتا, لیکن وہ پیسے نچھاور کرنے والا اپنی بڑھوتری کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے, یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ بھی اپنا سوشل سٹیٹس جوڑ لیا کہ لوگوں کو پتہ لگے. اللہ معاف کرے یار, یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ مجھے بتائیں ایک شخص اگر حضور کی بات سن کر صرف اس لیے کسی کو جو ہے اس کی خدمت کر رہا ہے کہ مجھے 4 لوگ دیکھ لیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ریاکاری آ گئی نا, ریاکاری بڑی سخت وعید ہے نا. ریاکاری جو ہے اور آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ فرائض ہے نا ہمارے, اگر اس میں بھی ریاکاری ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے منہ کو مار دے گا. اب اندازہ لگائیں تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ ایک بہت بڑا طبقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقعتاً علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ اپنا کام کریں مساجد میں, یقین کریں اتنی ان کی حالت تو دنیا قائم ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ابھی رمضان آئے گا, آپ دیکھیے یعنی ایک مولوی ایک خطیب جو آپ کو بھائی صبح بھی درس دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عصر کے ٹائم بھی درس دیتا ہے, وہ سارا رمضان آپ کو درس کرتا ہے, وہ آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے جنازے پڑھاتا ہے, سب کچھ کرنا تو آپ کو واجب ہے, آپ کو کرنی چاہیے جناب. اس کی آپ وہ کمیٹی کا بیچارہ اس کے رہینے منت ہے کمیٹی والوں کے, وہ کمیٹی والوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا, ان کے جو چال چلن ان کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا. بھئی اگر کمیٹی والا کوئی غلط کام کر رہا ہے, صدر کوئی غلط کام کر رہا ہے, وہ کہہ نہیں سکتا, وہ کلمہ الہ حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ماتحت ہو گیا, انفلوئنس میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ, اور دوسری طرف کہ ایک ایسے بندے کو آپ نے باہر سے بلا لیا, اس کو 20,000 روپے آپ مہینے کا دے رہے ہیں, جو سارا پورا مہینہ آپ کو درس دیتا ہے, اور ایک بندے کو بلایا آپ اس کو لاکھ روپے کے لیے بلایا, آپ اس کو لاکھ روپے دل پہ کیا گزرے گی, کیا گزرے گی. ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں اپنے انٹروڈکشن میں ایک بات کہی تھی کہ جو ملا یا مولوی جو ہے, جب ہم کسی کو برا کہنا چاہتے ہیں, کسی داڑھی والے کو کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے جو معاشرے میں جیسے کہا یہ نعت خان جو اس طرح سے ہے, جو اپنے آپ کو مولوی کنسیڈر کرتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ایسے ہے یا اور کوئی وجہ ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں داڑھی ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے داڑھی کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر تو وہ گناہ کرتے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ دوسروں کو بھی, اور ہم نے بھی سمجھ لیا کہ شاید داڑھی والا ہی شاید یا ٹوپی یا داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہی مولوی ہے, یہی عالم دین ہے, یہ بھی ایک بات ہے. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, آپ کو اس کے اندر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک امام کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ مولویوں کو علماء کو کاروبار سکھاؤ ورنہ وہ دین بیچنے لگتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت کے 4 مسالک, حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی, یقین کریں یہ کاروبار کرتے تھے. ہمارے اولیاء, شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت بڑے تاجر تھے, ریشم کا کاروبار تھا ان کا. تو جب دین کو الگ اور معیشت کو الگ رکھیں گے, وہ معاشی طور پہ ساؤنڈ ہوگا تو پھر وہ کلمہ حق بیان کرے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں حیران ہوتا ہوں کیسی مائیں, وہ مائیں آج کل ہیں ہی نہیں جناب جنہوں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا. امام شافعی کو بھیجا, اکلوتے بیٹے, ان کو بھیج دیا بچپن میں, پہلے حفظ کرایا, پھر ان کو بھیج دیا دوسرے شہر میں بھیجا, امام مالک کے پاس پڑھنے گئے, وہاں پڑھتے 8 سال وہاں لگائے, 8 سال والدہ سے ملاقات نہیں ہوئی,
اللہ 8 سالوں کے بعد واپس آئے ہیں. جب آپ واپس آئے ہیں تو والد, اب یہ قریشی ہیں, یہ بھی یاد رکھیے, یہ سید خاندان ہے, قریشی خاندان ہے. تو حضرت امام شافعی جب واپس آ رہے ہیں تو لوگوں نے تحائف دیے. ظاہر ہے امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے, بالکل. اور لوگ ان کو تحائف دے رہے ہیں, تو ان کے اونٹ اور گھوڑے لدے ہوئے ہیں مال سے. تو جب آپ گھر میں آئے تو جب آپ نے دیکھا نا وہ اڑ رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی, تو والدہ کے پاس ملے تو والدہ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے میں نے خود نہیں لیا, یہ تو لوگوں نے مجھے تحائف دیے ہیں. کہا بیٹا میں نے تمہیں 2 درم دے کے بھیجا تھا, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جب واپس آتے تمہارے پاس 2 درم بھی نہیں ہونے چاہیے. میرے گھر میں داخل نہیں ہونا, گھر میں داخل نہیں ہونا, پہلے اس کو سارے کو تقسیم کر کے آؤ. اللہ. آپ نے جب وہ سارا تقسیم کر دیا تو اب آپ آئے تو 5 درم آپ کی جیب میں تھے, 5 درم. والدہ نے کہا بیٹا کچھ لائے ہو واپس؟ کہا جی 5 درم. آپ نے کہا بیٹا تمہیں میں نے دین سکھایا ہے, تم نے ابھی تک توکل ہی نہیں سیکھا, یہ 5 درم کس لیے لے کے آئے ہو؟ کیا سیکھا ہے تم نے 8 سالوں میں؟ یہ ہے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. فقراء. تو دیکھیں یہ ہمارا المیہ ہے کہ میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میجورٹی ہماری علماء کی ہے, مؤذنین ہیں, مدرسین ہیں, ان کی وجہ سے کم از کم جناب ہماری مسجدیں آباد ہیں. انہوں نے ہمارا بہت بڑا, ہمارا جو ہم نے جو دین کو چھوڑ دیا انہوں نے ہمارا وہ سارا ہمارا سہارا بنے ہوئے ہیں. لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہیں جس کی طرح میں نے نشاندہی کی ہے, اور یہ دونوں طرف غلطی, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے بھی ان کو, عوام ہماری بھی غلطی ہے, اور وہ جو لوگ یعنی اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی پر کسی سنگر پر لاکھوں روپیہ, تو کسی بھی عالم دین کو نکاح کی ابھی آپ نے کل حق مہر کی بات کی, یقین کریں جب میں آپ کو جاننے بات بتا رہا ہوں, میں نے جتنے بھی نکاح, جب نکاح خواہ آتا ہے نا تو مروڑ اٹھ جاتے ہیں. ایک حق مہر دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, ایک مولوی کو پیسے دیتے ہیں, اور وہ جتنے دیتے ہیں اس میں سے تو بمشکل حضرت وہ سرکاری فیس ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ہم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے ہی در سے لو لگی ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے